الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائر و بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اللہ کی نصرت کے ساتھ آج ہم سورہ یونس سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی 10ویں بڑی سورت ہے اور آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ اس کے اندر جو میسج دیا گیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں گائیڈ فرمایا ہے اس سورت کے تھرو، اللہ رب العالمین وہ گائیڈنس ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ یونس بھی مکی سورت ہے اور آپ کو میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں کا جو سبجیکٹ اور مضمون ہوتا ہے اس میں مینلی 3 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی توحید اور رسالت اور آخرت۔ تو یہ مین سبجیکٹ ہوتا ہے مکی صورتوں کا۔ اس صورت کا نام یونس ہے۔ اس صورت میں آیت نمبر 98 جو آئے گی، 98 نمبر آیت، تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے۔ تو اسی لفظ کی نسبت سے اس صورت کا نام یونس رکھ دیا گیا ہے تاکہ پہچان اور اس کے لیے سیپریٹ آئیڈینٹی بن جائے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی باقی کچھ صورتوں کی طرح حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام را، جن کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے ہیں، حروف مقطعات۔ ان پہ پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، میں یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ الف لام را، ان کا جو حقیقی میننگ ہے وہ تو اللہ رب العالمین کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن قرآن میں ان کو ذکر کرنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ چیلنج ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ حضور علیہ السلام خود بناتے ہیں یا کسی سے سنتے ہیں، کسی سے سیکھتے ہیں اور ہمیں آگے سنا دیتے ہیں۔ اللہ نے چیلنج فرمایا کہ یہ وہی الفاظ ہیں، یہ وہی حروف ہیں جو تم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو، تمہارے خطیب یہ استعمال کرتے ہیں، تمہارے ادیب یہ استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے جو تمہارے شعراء ہیں وہ یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے اور انسان بھی بنا سکتے ہیں یہ کلام، تو تم خود بھی بنا کے دکھا دو۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ اگر تم بنا سکتے ہو تو اس کو بنا دو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مختلف صورتوں کے شروع میں اس چیلنج کو ریپیٹ کیا ہے اور بار بار یہ چیلنج دنیا والوں کے سامنے رکھا ہے کہ یہ تمہاری زبان کے حروف ہیں، تمہاری زبان کے الفاظ ہیں جن کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے اور انسان بنا سکتے ہیں تو یہ چیلنج ہے، کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ تو یہ مطلب نہیں ہے اس چیلنج کا کہ عربی زبان لکھ کے لے آؤ۔ عربی زبان تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے جو عربی جانتا ہے۔ چیلنج اصل میں یہ ہے کہ جو ریالٹی قرآن پیش کرتا ہے، جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، قرآن جو کچھ پیش کرتا ہے وہ ان چیلنجیبل ہے، کوئی اس کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔
کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، نہ قرآن کی تاریخ کو، نہ قرآن کے جو ماضی کے قصے بیان کرتا ہے، نہ ان کو، جو مستقبل کی خبریں دیتا ہے، نہ ان کو۔ جس کو قرآن کہتا ہے کامیابی، اس کو کوئی ناکامی ثابت کر دے، اور جس کو قرآن کہتا ہے ناکامی، اس کو کوئی کامیابی ثابت کر دے، تو یہ ہے وہ چیلنج جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ایسا کوئی کلام تم بھی لے کے آؤ جس کو دنیا کا کوئی بندہ چیلنج نہ کر سکے۔ تو یہ جو سورت ہے، سورہ یونس، حروف مقطعات کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت سے بری ہوئی ہے۔ یہ ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے، اور وہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ وہ مختلف قسم کے معجزات کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سب کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو تم مختلف قسم کے معجزات کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، یہ ہمارا کلام، ہماری کتاب، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ یہ کتاب خود بتاتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس کی ہر بات حکمت والی ہے، یہ کتاب فل آف وزڈم ہے۔ تو یہ کتاب اٹ سیلف معجزہ ہے، اس سے بڑا معجزہ وہ کون سا ہو سکتا ہے جس کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ تو اس کتاب کو پڑھو، اس کی باتوں پہ غور کرو، تو تمہیں خود سمجھ آ جائے گی یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور واقعتاً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کی آیتیں حکمت والی، اس کی باتیں حکمت والی، اس کے احکام حکمت والے ہیں۔ تو ان حکمتوں پہ غور کرو تو تمہیں اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ ایک بشر، ایک انسان، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ وحی کیسے آ سکتی ہے؟ تو اگلی آیت میں اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے اس بات پر؟ کیا لوگ عجیب محسوس کرتے ہیں اس بات کو؟ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی بھیجی ہے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف، انہی میں سے ایک آدمی کو ہم نے وحی کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو کیا اس بات پہ ان کو حیرانگی ہوتی ہے؟ اور ہم نے ان کو وحی کے لیے اس لیے منتخب کیا ہے ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو وارننگ دے دیں، لوگوں کو ڈرا دیں، وبشر الذین آمنوا، اور ان کو خوشخبری دے دیں جو ایمان قبول کر لیں۔ کیا خوشخبری دینی ہے؟ ان لہم قدم صدق، کہ بے شک ان کے لیے ہے سچی عزت، ان کے لیے سچا مقام ہے، سرفرازی ہے، سچی عزت ہے، سچا مقام ہے ان کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو کافر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، بے شک یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، جو کلام پیش کرتا ہے اس کے اندر بڑا اثر ہے، اور اس اثر کو وہ جادو کا نام دیتے تھے۔ دیکھیں اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو مین فوکس ہے اس آیت کا، الی رجل منہم، کہ انہی میں سے ایک آدمی کو ہم نے وحی کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو ان کو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پہ، ایک بندے پہ وحی کیسے آ سکتی ہے؟ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اصل حیرانگی تو تب ہونی چاہیے تھی اگر اللہ وحی نام بھیجتا، اگر اللہ وحی نہ بھیجتا تو پھر حیران ہونا چاہیے تھا تمہیں کہ یہ کیسا رب ہے جس نے پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ دیا، کوئی گائیڈنس نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں بھیج رہا اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان کی رہنمائی کے لیے بندوبست فرما رہے ہیں۔ تو اس میں کون سی حیرانگی والی بات ہے؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں ہیں، تو یہ آپ سن لیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فتویٰ ہے، فیصلہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی بے شمار آیات کا انکار ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، اور آپ کو بشر نہ ماننے والا کافر ہو جاتا ہے۔
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عام بشر کی طرح ماننا یہ بھی درست نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، لیکن بشر میں سب سے اعلیٰ مقام والے بشر ہیں، عام بشر نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام بشر نہیں ہیں، تو یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پہ حیرانگی والی بات نہیں ہے، اگر اللہ وہی نام بھیجتے تو پھر حیرانگی والی بات ہوتی۔ اور اس آیت میں یہ جو لفظ استعمال فرمایا نا، قدم صدق، کہ ان کے لیے سچا درجہ ہے، سچا مقام ہے، سچی عزت ہے ان کے رب کے پاس، تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ دنیا میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو عزت نہ مل سکے اور دنیا کے لوگ ان کو عزت نہ دیں، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں ایمان والوں کو عزت نہ ملے، ان کو وہ مقام نہ ملے، وہ درجہ نہ ملے جس کے وہ حقدار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک دن رکھا ہوا ہے، اس دن اللہ پاک ان کو سچے درجے، سچے مقام اور سچی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سچی عزت ملے، سچا مقام ملے، جس کو نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ ضائع کر سکتا ہے، تو ایمان لے کے آؤ، پھر تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے سچا مقام ہوگا ان کے رب کے پاس۔ اور اگر سچا مقام چاہتے ہو تو تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ اور اس آیت کے آخر میں یہ جو فرمایا نا کہ وہ جب اس کلام کو سنتے ہیں کافر، ان پہ بڑا اثر ہوتا ہے، تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے اثر کو مانتے ہیں، دلوں پہ اثر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، اور اس کلام کو سنانے والا جادوگر ہے۔ تو یہاں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کافر بھی مانتے تھے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور ان پر بھی یہ کتاب اثر کرتی تھی، لیکن اللہ رحم فرمایا ہم سب پر کہ آج ہم ماننے والے بھی ہیں، لیکن یہ کتاب ہم پہ اثر نہیں کرتی، اور جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتی۔ تو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے ایمان میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو گئی، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ فکر والی بات ہے، یہ کتاب تو اثر کرتی ہے، آنکھیں کھول کے پڑھنے والوں کے لیے، کان کھول کے سننے والوں کے لیے یہ کتاب بڑا اثر رکھتی ہے۔ اور جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا جو انکاری تھے، تو ان کے دل پہ اثر ہوتا تھا، اور پھر اس بات کو چھپانے کے لیے وہ کہہ دیتے تھے ان ھذا لساحر مبین، کہ آپ تو بڑے جادوگر ہیں، کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کچھ اور باتوں کا جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کس بات کا جواب ہے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ مرنے کے بعد اٹھنا کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں جو ہے دوبارہ زندہ کوئی نہیں کرے گا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی دلیل پیش کی اور اس کی لاجک پیش کی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں کے اندر۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ جا کے جلوہ افروز ہوا، عرش پہ جا کے بیٹھ گیا۔ یدبر الامر، وہ سارے معاملات کو وہاں سے چلاتا ہے، سارا انتظام وہاں بیٹھ کے وہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یدبر الامر، معاملات کی تدبیر کرنا، معاملات کو چلانا، دنیا کے نظام اور سسٹم کو چلانا۔ وہ عرش پہ بیٹھا ہے اور دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ ما من شفیع، کوئی نہیں ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے، الا من بعد اذنہ، مگر اس کے اجازت کے بعد، اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ ان ساری باتوں پر تم غور نہیں کرتے ہو جو آسمانوں و زمین کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، اس پہ غور نہیں کرتے ہو؟ اس آیت میں جو چند باتیں ہیں وہ پہلے آپ سمجھ لیجئے۔
اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق السماوات والارض، آسمانوں کے لیے اللہ نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا، سماوات زیادہ آسمان، اور زمین کے لیے واحد کا لفظ استعمال فرمایا، ایک زمین۔ تو حالانکہ حدیث کہتی ہے، صحیح حدیث میں یہ باتیں آئی ہیں کہ زمینیں بھی 7 ہیں، جیسے آسمان 7 ہیں، زیادہ ہیں، زمینیں بھی زیادہ ہیں، تو پھر زمین کے لیے اللہ پاک نے واحد کا لفظ استعمال کیوں کیا، سنگولر کیوں یوز کیا، اور آسمانوں کے لیے جمع کا لفظ کیوں استعمال فرمایا، حالانکہ زمینیں بھی زیادہ ہیں؟ تو یہاں پہ زمینوں کے لیے بھی جمع کا لفظ آنا چاہیے تھا۔ تو اس کا ایک سمپل سا جواب تو یہ ہے کہ یہ جو آسمان ہے، تو ہر آسمان دوسرے آسمان سے الگ ہے، علیحدہ ہے، اور درمیان میں فاصلہ ہے اور گیپ ہے، اور یہ کتنا فاصلہ اور گیپ ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو چونکہ ہر آسمان ایک سیپریٹ باڈی ہے، دوسرے سے الگ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سماوات کا لفظ استعمال فرمایا۔ لیکن جو زمینیں ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور ان کے درمیان گیپ نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے جنس کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور اس سب کو ایک ہی زمین کہہ دیا۔ تو جو 7 لیئرز ہے نا زمین کی، آپس میں وہ ملی ہوئی ہیں، تو وہ بھی 7 ہیں، لیکن ان کے درمیان اس طرح گیپ نہیں ہے جو آسمانوں کے درمیان گیپ ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پہ اللہ نے جو فرمائی، فی ستۃ ایام، کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ تو 6 دنوں میں پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر، جب ابھی آسمان نہیں تھے اللہ ان کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، جب زمین نہیں بنی تھی اللہ اس کی پیدائش کا بھی ذکر کر رہے ہیں، تو پھر یہ 6 دن کیسے بن گئے؟ دن تو بنتے ہیں آپ جانتے ہیں سورج کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جب سورج ہوگا تو دن ہوں گے نا۔ تو جب سورج ہی نہیں ہوگا پیدا ہوا تھا، جب آسمان ہی نہیں ہے، ابھی زمین ہی نہیں ہے، ابھی اللہ ان کے بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو سورج کیسے ہوگا؟ جب سورج ہی نہیں ہوگا تو پھر دن کیسے بنیں گے؟ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کیا اس وقت سورج چاند نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں پڑھنے والے کو کہ اب جو تمہارے دن ہے نا ان کا حساب کر کے تو اللہ نے 6 دنوں کے اندر آسمانوں و زمینوں کو بنایا۔ اب جو تمہارے دن ہیں جن کو تم دن سمجھتے ہو، تو 6 دن جو ہے نا تمہارے ٹائم کے مطابق، تمہارے حساب کے مطابق، تو وہ اللہ رب العالمین نے لیے آسمانوں و زمین کو بنانے کے لیے۔ پھر اسی میں اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو ٹائم نہیں چاہیے کوئی کام کرنے کے لیے، اللہ کو وقت درکار نہیں ہے، اللہ تو جب چاہیں جو چیز چاہیں تو اس کو کوئی وقت نہیں لگتا بنانے کے لیے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے کے لیے 6 دن کیوں لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں نرمی ہے، اللہ کی ذات میں اس کی ذات میں رحمت ہے اور نرمی ہے۔ اللہ کو ٹائم نہیں چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے رحمت اور نرمی کی وجہ سے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ ان کو ٹائم چاہیے تھا کہ وہ اس ٹائم کے دوران بنتے۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کا خیال رکھتے ہوئے، اس حکمت کا خیال رکھتے ہوئے جس کے تحت اللہ نے بنایا، تو یہ وقت لگایا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ٹائم کی، لیکن اس نے اپنی ذات کی رحمت اور نرمی دکھائی اور اپنی ذات کی حکمت دکھائی، اور جن کو بنایا تھا ان کا خیال رکھا، ان کی رعایت کی۔ اچھا، ایک اور سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ جا کے بیٹھ گیا، تو کیا مطلب اس کا؟ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے، وہ کس طرح کا ہے؟ تو یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے، لیکن وہ کیسا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اللہ عرش پہ کیسے بیٹھتا ہے اس کا بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، یعنی اس کی کیفیت کیا ہے۔ جیسے میں اور آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں
یا تخت پہ بادشاہ بیٹھتے ہیں، اس طرح اللہ رب العالمین تخت پہ بیٹھتا ہے، تو اس کی کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کا عرش ہے، لیکن وہ کیسا ہے، اللہ اس پہ کیسے بیٹھتے ہیں، اس کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا، بحث کرنا، یہ اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہماری اپروچ سے ہی باہر ہے یہ چیزیں، ہم اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش پہ بیٹھنا اللہ رب العالمین نے ایک میٹافوریکل ٹرم یوز کی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں محاورہ استعمال کیا ہے، تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جس طرح بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں اور وہ تخت پہ بیٹھ کے نگرانی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی دنیا کو بنا کے کہیں چلے نہیں گئے، اللہ رب العالمین اپنے تخت حکومت پہ بیٹھے ہیں، اور پوری کائنات وہاں پہ بیٹھ کے یدبر الامر، اللہ نظام کو سنبھال رہے ہیں، وہ کہیں چلے نہیں گئے، اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ وہاں موجود ہیں اور پوری کائنات کے نظام کو چیک کر رہے ہیں اور سنبھال رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین کے سامنے مگر اس کی اجازت سے، جس کو اللہ اجازت دیں گے پھر سفارشیں ہوں گی، حافظ قرآن کی ہوگی، والدین کی ہوں گی، نیک لوگوں کی ہوں گی، شہداء کی ہوں گی، اور سب سے بڑی سفارش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی، لیکن جب اللہ اجازت دیں گے، جس کے حق میں اللہ اجازت دیں گے، جتنی اللہ اجازت دیں گے اتنی سفارش ہوگی۔ یہ ہے مضمون جو یہاں بیان ہوا کہ کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے سامنے شفاعت کے لیے اپنا منہ کھول سکے مگر جس کو اللہ اجازت دے دے، تو جب اس کی اجازت ہو جائے گی جتنی ہوگی اتنی شفاعت ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تم سب کا ٹھکانہ اور فائنل ڈیسٹینیشن اسی کے پاس ہے۔ یہ جو فرمایا جمیعا، سب کے سب، اس کا کیا مطلب ہے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کے پاس تمہارا فائنل تمہاری ڈیسٹینیشن ہے، جمیعا سب کے سب کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سب کے سب، چاہے وہ مسلم ہوں یا نان مسلم، اسی کے پاس جانا ہے، کافر ہوں یا مسلمان، سارے کے سارے اسی کے پاس جاؤ گے۔ دوسرا جمیعن کا معنی یہ ہے کہ سارے کے سارے ریکارڈ کے ساتھ جاؤ گے، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری فزیکل باڈی تو جائے گی لیکن ہماری جو باقی جو ریکارڈ ہے، ہماری سوچیں ہیں، ہماری فکریں ہیں، ہماری نیشتیں ہیں، وہ نہیں جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس پورے کا پورا ریکارڈ جائے گا، جمیعاً سب کا سب، سوچ بھی، نیت بھی، فکر بھی، روحانی زندگی بھی، جسمانی زندگی بھی، ساری کی ساری وہ اللہ رب العالمین کے پاس جائے گی۔ اگلی بات فرمائی وعد اللہ حقا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور یہ سچا وعدہ ہے، اس میں کوئی اس کو روک سکتا ہے نہ غلط ثابت کر سکتا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی ہے جو پیدائش کا آغاز فرماتا ہے، تخلیق اور خلق اور پیدائش کا آغاز کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، پہلی مرتبہ بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ کیوں دوبارہ پیدا کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ جزا اور بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، بالقسط، پورے انصاف کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ ان کو ملے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، اس لیے اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو یہاں وہ سوال پوچھتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا کوئی نہیں ہے، اور اٹھنا کس لیے ہے؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ جس نے پہلے پیدا کیا ہے، اس بات کو تو مانتے ہو نا کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، سارے مانتے ہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، آسمانوں کو، زمینوں کو، یہ بڑا رب اللہ ہی ہے، سب اس نے پیدا کیا، یہ سارے مانتے ہیں۔ تو جب سارے مانتے ہو کہ ایٹ دا فرسٹ پلیس، فرسٹ ٹائم اللہ نے پیدا کیا ہے سب کو، تو دوسری بار پیدا کرنا کیوں نہیں مانتے ہو؟ ثم یعیدہ، دوبارہ وہی پیدا کرے گا۔ مثال کے طور پہ میں اس مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں
کہ مثلا ایک انجینئر ہو، وہ آپ کو دکھایا کہ یہ مکان میں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بلڈنگ میں نے بنائی ہے، تو یا آپ کے سامنے وہ بناتا ہے تو آپ مان جاتے ہیں کہ ہاں یہ آپ نے بنائی ہے۔ تو اگر وہی انجینئر آپ کو یہ کہہ دے کہ میں اس کو دوبارہ بھی بناؤں گا، ایک اور جگہ پہ میں دوبارہ اس کو بنا رہا ہوں، تو کوئی ہے جو انکار کرے؟ سارے کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ ہمارے سامنے ہے، اسی انجینئر صاحب نے بنائی ہے، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اور بلڈنگ بناؤں گا تو بنا سکتے ہیں، جب پہلی اس نے بنا لی ہے تو دوسری بھی بنا سکتے ہیں، تو سارے مانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بنا لیں گے۔ لیکن جب اللہ یہی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پیدائش کا آغاز بھی اللہ نے کیا ہے، وہ دوبارہ بھی اللہ پیدا کریں گے، اور اس لیے کریں گے کہ تاکہ ایمان والوں کو ان کی جزا دی جا سکے، پورا پورا بدلہ ان کو مل سکے۔ اس لیے کہ دنیا میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا بدلہ نیک کاموں کا نہیں ملتا، اس لیے کہ دنیا تو آزمائش اور امتحان ہے، یہاں نیک کاموں کا پورا پورا بدلہ نہیں ہو سکتا، مل ہی نہیں سکتا۔ جب امتحان ختم ہوگا تو پھر رزلٹ ملتا ہے نا، رزلٹ تو ملتا ہی تب ہے جب امتحان ختم ہو جاتا ہے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو حقیقی رزلٹ ہوگا وہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن رکھا ہوا ہے۔ تو جب امتحان ختم ہوگا تو اللہ ان کو جزا دیں گے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ قیامت کا دن رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں جزا نہیں ملتی، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، اور جو ملتی ہے وہ پوری نہیں ملتی، اس لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایمان والوں کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ کافروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہوگا تو ان کے لیے پینے کی چیز ہوگی۔ کیا چیز ہوگی؟ شراب کا معنی ہوتا ہے پینے کی چیز، من حمیم، کھولتا ہوا پانی، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، بوائلنگ واٹر، وعذاب علیم، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دردناک عذاب ہوں گے، تکلیف سے بھرے ہوئے عذاب۔ بما کانوا یکفرون، کیا یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہوگا ان کے ساتھ؟ اللہ کی طرف سے زیادتی ہوگی ان کے ساتھ؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ بما کانوا یکفرون، یہ بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو انکار وہ کیا کرتے تھے، جو کفر وہ کیا کرتے تھے، تو ان کے کفر کا یہ بدلہ ہوگا جو ان کو دیا جائے گا۔ اب اس سے جو اگلا حصہ ہے اس کے بارے میں پہلے یہ سن لیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن جو ہے نا یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو ہے نا وہ قرآن سے سائنس کو ثابت کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن سائنس ایک علم ہے، اور دنیا میں موجود چیزوں کو اکٹھا کرنے کا نام، جوڑنے کا نام کا علم ہے۔ یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی سائنس، سائنس علم کو، چیزوں کو جوڑتی ہے اور ان سے ایک نئی چیز دریافت کرتی ہے، یہ علم ہے۔ لیکن جو قرآن ہے یہ علم کا خزانہ ہے۔ تو سائنس کا علم اور سائنس بھی قرآن کو کراس نہیں کر سکتی۔ جو حقیقتیں اور جو ریالٹی قرآن پیش کرتا ہے، قرآن اس کے اگینسٹ، سائنس اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتی۔ اور قرآن وہ حقیقتیں پیش کر رہا ہے آج سے 1400 سال پہلے، جو سائنس کو آج پتہ چل رہی ہیں۔ بندے کے پاس علم ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ علم جو ہے نا وہ نکھرتا رہتا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، اور جیسے جیسے انسان کا علم ترقی کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے قرآن کی حقیقتیں ثابت ہو رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے قرآن کی سچائی لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ اب اگلا حصہ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جو باتیں آج سائنس بتا رہی ہے تو قرآن نے ان کو کیسے ایک حقیقت کے طور پہ پہلے پیش کر دیا ہے۔ اچھا، کیا قرآن حقائق پیش کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ وہی ذات ہے، اللہ وہی ہے، اپنا اللہ تعارف کروا رہے ہیں، وہ وہی ذات ہے جعل الشمس ضیاء، جس نے بنایا سورج کو گرم روشنی،
ضیاء کا معنی روشنی ہوتا ہے لیکن تپش والی، جس کے اندر ہیٹ ہوتی ہے. والقمر نورن، اور اسی نے بنایا چاند کو نورن، ایسی روشنی جس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ ضیاء اور نور، یہ دونوں کا معنی روشنی ہے، لیکن دونوں روشنیوں کے اندر فرق ہوتا ہے جو سائنس کو آج پتہ چلا ہے لیکن قرآن نے پہلے بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ اللہ رب العالمین وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا، لیکن سورج کی روشنی میں تپش ہوتی ہے، اور چاند کو بھی روشنی دینے والا بنایا، لیکن چاند کی روشنی نور ہوتی ہے جس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اس میں تپش نہیں ہوتی. ایک فرق تو یہ ہے. دوسرا ضیاء کا معنی وہ ہے، وہ روشنی جو خود اپنی ہوتی ہے، وہ سورس سے نکل رہی ہوتی ہے، اس سورس سے نکلتی ہے جو روشنی، اس کو ضیاء کہتے ہیں. تو سورج کی جو روشنی ہے، آج بھی سائنس کہتی ہے کہ وہ سورج کی اپنی ہے، اس کا سورس جو ہے نا وہ سورج ہی ہے. لیکن جو چاند کی روشنی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، اس کا سورس چاند نہیں ہے. وہ چاند کے اوپر شعائیں پڑتی ہیں تو روشنی بن جاتی ہے. سورج کی روشنی جب چاند سے ٹکراتی ہے نا کرنیں، تو وہاں سے پھر روشنی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا نام نور ہے. نور کہتے ہیں کسی سے حاصل ہونے والی روشنی، کہیں اور سے آنے والی روشنی کو کہتے ہیں نور. اور ضیاء کہتے ہیں اسی سورس سے نکلنے والی روشنی. تو یہ فرق جو ہے یہ سائنس کو آج پتہ چلا ہے، لیکن قرآن نے پہلے بیان کر دی ہے کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے گرم روشنی دینے والا سورج کو بنایا اور ٹھنڈی روشنی دینے والا چاند کو بنایا. اور سورج کی روشنی اپنی ہے اور چاند کی روشنی کہیں اور سے آتی ہے، نورن کا معنی ہے. اور اگلی بات اللہ رب العالمین نے بتائی، وہ بھی سائنس نے ثابت کر دی ہے، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اللہ نے چاند کے لیے منزلیں طے کی ہیں، منزلیں چاند کے لیے بنا رکھی ہیں، مقرر کی ہوئی ہیں. یہ منزلیں کیا ہوتی ہیں؟ ہر روز جس جگہ سے چاند نکلتا ہے اور جس جگہ پہ چاند غروب ہوتا ہے، نکلنے کی منزل اور غروب ہونے کی منزل، جگہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں منزل. ٹھیک ہے، جہاں سے چاند نکلتا ہے اور جہاں پہ غروب ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا منازل ہیں اس کی. تو چاند کی 28 منازل ہیں. ہر روز ایک نئے خانے سے چاند طلوع ہوتا ہے اور ایک نئے خانے میں جا کے غروب ہوتا ہے، اور 28 دن کے بعد پھر اس کا نیا جو ہے نا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. تو 28 منزلیں قرآن کی طے ہیں. اللہ نے فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اللہ رب العالمین نے چاند کی منزلیں طے کی ہوئی ہیں، جگہیں طے کی ہوئی ہیں نکلنے کی اور غروب ہونے کی، اور اس کے سفر کرنے کی جگہ بھی اللہ نے طے کی ہوئی ہے. ہر روز ایک نئے راستے سے چاند جو ہے نا وہ سفر کرتا ہے، نئی جگہ سے نکلتا ہے، نئی جگہ میں غروب ہوتا ہے. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں یہ سورج اور چاند کا نظام اللہ نے بنایا کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم جان سکو. عدد کا معنی ہے تعداد، سنین یہ اس کا معنی ہے سال، تاکہ تم سالوں کی تعداد جان سکو. والحساب، اور حساب کتاب کر سکو، تاریخوں کا، دنوں کا حساب کر سکو، تاکہ تم سالوں کی تعداد اور تاریخی دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب کر سکو. چاند اور سورج کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے. ظاہر بات ہے یہ جو سال اور دن اور مہینے ہوتے ہیں ان کا تعلق رات اور دن کے ساتھ ہوتا ہے، رات اور دن کے ساتھ. اگر رات اور دن نہ ہوں تو نہ سال کاؤنٹ ہو سکتے ہیں، نہ مہینے، نہ دن. تو اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کو رات اور دن کے لیے نشانیاں بنایا ہے، اور انہی کے ذریعے سے رات اور دن ہوتی ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے رات آ جاتی ہے، نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ایک نیچرل کیلنڈر ہے جو تمہیں دے دیا، نیچرل کیلنڈر اللہ رب العالمین کی طرف سے. دنوں کا حساب کرنے کے لیے سورج، راتوں کا حساب کرنے کے لیے چاند. یہ ہے اللہ رب العالمین کا نظام.
یہ ایک نیچرل کیلنڈر ہے جو تمہیں حساب کر اللہ نے دے دیا. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اور اللہ رب العالمین نے یہ سارا کچھ نہیں پیدا کیا مگر سچائی کو ثابت کرنے کے لیے. بالحق کا معنی اللہ نے یہ سارا کچھ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے اور حقیقت کو سامنے لانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، سچائی کے پروف کے طور پہ پیدا کیا ہے. جو رب روزانہ دن اور رات لاتا ہے، جو روزانہ سورج اور چاند لاتا ہے، یہ پوری ہیونلی باڈی کا سسٹم چلا رہا ہے، تو کیا وہ رب دوبارہ تمہیں اٹھا نہیں سکتا، تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ ہے وہ سچائی جو روزانہ ثابت ہوتی ہے. دن اور رات کو جب آپ دیکھیں گے، اس پہ غور کریں گے، ہر روز یہ سچائی اللہ ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس سارے نظام کو اللہ رب العالمین نے سچائی ثابت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تفصیل کے ساتھ اپنی باتیں پیش کر رہا ہے، تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، لیکن جانتے وہی ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. لقوم یعلمون، علم والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، بیوقوفوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، بدلنے میں، رات اور دن کا بدلنا، اختلاف کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا. تو دن اور رات جب ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، جب بدلتے ہیں، تو آپ نے کبھی غور کیا کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے دن کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ ان کے اندر ہی کھو جاتے ہیں، ان کے اندر ہی سمو جاتے ہیں. ایسے دن رات کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور رات دن کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے، اندر ہی گم ہو جاتے ہیں. تو دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین کے اندر بنائی ہیں، ان کے اندر لآیات لقوم یتقون، بہت نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو خدا خوفی رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تعصب سے کام نہیں لیتے، جو ضد کی آنکھ اتار کے اور تعصب کی آنکھ اتار کے دیکھتے ہیں. تو رات اور دن کے اندر اور آسمانوں اور زمین کی جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اس پورے نظام کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، سچائی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، ضد اور ہٹ درمی نہیں ہوتی. اگلی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی، اب یہاں پہ اب غور فرمائیں، چار باتیں اللہ بیان فرما رہے ہیں، چار نشانیاں، چار صفتیں ان لوگوں کی جو آگ میں جانے والے ہیں، ان کی چار نشانیاں جو آگ میں جانے والے ہیں. اگلی آیت میں اللہ بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی. لقاءنا، ہماری ملاقات. کیا ہے ہماری ملاقات؟ یعنی قیامت کا دن، جس دن بندہ اپنے رب سے ملے گا، حساب کتاب اس کا ہوگا، اللہ پاک اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اس کا احتساب کریں گے. تو رب کی ملاقات جو ہے نا، یہ قیامت کا دن ہے. بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنا کوئی نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. تو وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں، نمبر ون یہ بات پہ. نمبر ٹو کیا ہے؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں. ٹھیک ہے، وہ دنیا ہی لینا چاہتے ہیں، دنیا ہی لینا چاہتے ہیں، بس دنیا لینے پر راضی ہیں. بس وہ چاہتے ہیں کہ صرف دنیا ملے، اس کے علاوہ کوئی گول، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد، اس کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا، کوئی اور پروگرام ان کا ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی اور بات نہ کرو، بس دنیا، بس دنیا مل جائے تو کہتے ہیں سب کچھ مل گیا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ غور فرمانا ذرا، یہ اللہ رب العالمین نے کن کی نشانیاں بیان کی ہیں. وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے، قیامت آنی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ زبان سے کہتے ہیں،
لیکن کیا واقعتاً ہمیں یقین ہے اس بات پر؟ اور جن کو یقین ہوتا ہے ان کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے ہماری ہے۔ اور پھر جو دوسری بات اللہ نے فرمائی، جو اسی پہ خوش ہیں کہ ان کو دنیا ملے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اسی پہ خوش ہیں کہ دنیا چاہیے بس؟ وہ کہتے ہیں دنیا دنیا دنیا، دنیا سے فیصلہ ہوگا بس۔ اور تیسری بات، وَاطْمَأَنُّ بِهَا، کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وَاطْمَأَنُّ بِهَا، دنیا لینا چاہتے ہیں اور دنیا کے علاوہ کچھ اور سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ وَاطْمَأَنُّ بِهَا، اسی پر مطمئن ہیں اور خوش ہیں۔ وَاطْمَأَنُّ بِهَا، اسی دنیا پر مطمئن ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہم کو نقصان کا سودا کر رہے ہیں، وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ بس ایک ہے دنیا کا مال لینے پہ راضی ہونا، ایک ہے بس اسی پہ مطمئن ہو جانا، کسی اور کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری باتوں اور ہماری آیات، ہمارے حکموں سے غافل ہیں، لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ یہ چار باتیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے۔ بما کانوا یکسبون، یہ اس وجہ سے ان کو آگ ملے گی جو کچھ وہ کمائی کرتے رہے تھے، اپنی کمائیوں کے بدلے میں ان کو آگ ملے گی، اپنے کاموں کے بدلے میں ان کو آگ ملے گی۔ بما کانوا یکسبون، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی ہوگی۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا جو ہے نا وہ تصویر دکھائی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہ میں کئی دفعہ پہلے بات عرض کر چکا ہوں کہ ایمان لانا یہ ایک کلیم ہے، ایک دعویٰ ہے، اس کا ثبوت جب تک نہیں ہوگا تو ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اور ثبوت کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، وہ نیک اعمال ہے۔ پروو کرنا پڑے گا اور پروف دینا پڑے گا کہ واقعتاً ہم ایمان لائے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، سبحان اللہ، اس پہ غور فرمائیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کو ہدایت دیتا رہتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ان کا رب ان کو ہدایت دیتا رہتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تو یہ جو ایمان ہے نا، ایمان کی وجہ سے ہدایت میں ترقی ہوتی رہتی ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ جب شوق بڑھتا ہے تو ایمان جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے رہنمائی بھی بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں ہم جس کو کہتے ہیں نا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، مارکیٹ کا ایک اصول ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے پھر اس کی سپلائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور جس چیز کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو فیکٹریاں وہ بنانا بند کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ مال نکلتا نہیں ہے، اس کی سپلائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو سپلائی زیادہ ہوگی، یہ ایک پرنسپل ہے دنیا کا، سارے بندے جانتے ہیں اس کو، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو رول ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں بھی ڈیمانڈ اور سپلائی کا سسٹم چلتا ہے۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، جب ایمان جو ہے نا اس کے اندر مضبوطی آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، شوق بڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کو ہدایت دیتا رہتا ہے، ہدایت میں اضافہ اور ترقی ہوتی رہتی ہے بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور اللہ ان کو ایسے باغوں کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں کے اندر۔ نعیم کا معنی نعمتیں ہیں، نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات جو ہے نا، نعمتوں والی جنتیں، نعمتوں سے بھرے باغات، ہر قسم کی نعمت وہاں موجود ہوگی، ہر قسم کی نعمت۔ نعمتوں سے بھرے باغات کے اندر
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اللہ ان میں ان کو داخل کریں گے۔ اور اگلے الفاظ پہ ذرا آپ غور فرمائیں، سب کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار ہوگی اس جنت کے اندر، کیا پکار ہوگی؟ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم۔ یہ ان کی جدھر جائیں گے نا، سبحان، جو چیز دیکھیں گے تو ان کے منہ سے نکلے گا سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ اللہ کیسی کیسی نعمتیں آپ نے یہاں ہمیں دے رکھی ہیں۔ اچھا، اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جب بھی ان کو کچھ چاہیے ہوگا اور جب بھی ان کی زبان سے نکلے گا، ان کو کوئی چیز چاہیے ہوگی، جب بھی وہ وش کرنا چاہیں گے کوئی چیز، تو وہ کہیں گے سبحانک اللہم، بس اتنا کہیں گے اور وہ چیز حاضر ہو جائے گی، پیش کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس طرح اللہ ان کا خیال رکھیں گے۔ ان کو کہنا نہیں پڑے گا بھائی میرا آرڈر لکھو، میرا آرڈر لکھو بھائی، ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، ایسے نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے سبحانک اللہم، تو اللہ کو پہلے ہی پتا ہوگا کہ ان کا اب دل کیا چاہ رہا ہے اور کس چیز کی خواہش ان کے اندر ہے، اور وہ ان کی خواہش وہاں پوری کر دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ دنیا میں ہوتا ہے نا ایسے، آپ کہتے ہیں جوس لے کے آؤ بھائی، تو کوئی گلاس بھر کے لے آتا ہے جوس، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو آدھا پینا تھا، آپ بھر کے لے آئے۔ اگر کوئی آدھا لے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو پورا بھر کے لینا تھا، آپ آدھا لے آئے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، آپ کہیں گے سبحانک اللہم، تو جتنی آپ کے اندر خواہش ہوگی اللہ اس کو جانتے ہیں، آپ نے آدھا پینا ہے یا پورا پینا ہے۔ آپ کو یہ بھی تکلیف نہیں ہوگی، اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا وہاں پہ، نہیں میں نے تو آدھا لینا تھا، نہیں میں نے تو فل لینا تھا۔ تو جو آپ کے اندر آپ کی خواہش ہوگی اسی کے مطابق وہ چیز تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جایا کرے گی۔ ٹھیک ہے، اور ایک اس کا معنی یہ ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جنت کے اندر جب نکلیں گے، رب کی شانیں دیکھیں گے، تو بس وہ اس میں مسحور کن جو ہے نا ان کے دماغ پہ چھا جائے گی اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور اللہ رب العالمین کی شان، تو بس وہ مست ہو جائیں گے اور کہیں گے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں گے۔ جدھر نظر اٹھے گی اللہ کی پاکی، کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے ہاں جنت کا کانسیپٹ کیا ہے، جنت کا جب بھی نام آتا ہے نا ہم سمجھتے ہیں ایسے جناب گیٹ کھلیں گے، لوگ دوڑ کے اندر داخل ہو جائیں گے، وہاں نعمتیں نعمتیں ہوں گی، کوئی کہے گا یہ لے کے آؤ، اوے گوشت لے کے آؤ، اوے فش لاؤ، اور یہ لاؤ، او حوریں کدھر ہیں، اور محل کدھر ہیں، اور سونے چاندی اور نہریں اور دودھ کی اور شہد کی نہریں کدھر ہیں۔ لوگوں کا جنت کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے، وہاں رولا ہوگا، شور ہوگا، یہ لاؤ وہ لاؤ، ایسا کیوں نہیں ہوا ویسا کیوں نہیں ہوا، یہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جب وہ منہ کھولیں گے تو ان کی ایک ہی آواز آیا کرے گی سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ اللہ ایسے ان کو مست کر دیں گے جنت کے اندر، اللہ کی شانیں اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں صرف نشانیاں دیکھتے تھے، اب اللہ کی رحمت آشکار ہو گئی ہے، اللہ اپنے دیدار کروائیں گے، اللہ اپنی زیارتیں کروائیں گے، اللہ کا چہرہ مبارک دیکھیں گے، اور ان کو کیا ہوش ہوگا یہ کھانے پینے کی چیزوں کا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جب وہ پکاریں گے تو پکاریں گے سبحانک اللہم، اور آگے سے ان کو جواب کیا آئے گا؟ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ، اور جب دعائیں مانگیں گے ان کی، آگے سے ان کو جو گفٹ ملے گا، تو تحیہ کا معنی گفٹ ہوتا ہے نا، جب ان کو گفٹ ملے گا اور آپس میں جب ان کی ملاقات ہوگی تو کہیں گے سلامتی ہو تم پر، سلام ہو۔ جس طرح میں جب یہ پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے جیسے بڑے کوئی لاڈ اور پیار کے ساتھ جب کسی کے سامنے آتا ہے نا، جیسے ماں کے سامنے بچہ آتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ میں صدقے جاؤں، ہے جی، ماں صدقے جائے، بسم اللہ بسم اللہ، تو بالکل میرے ذہن میں آتا ہے ایسا ہی ہوگا وہ، تحیتہم فیہا سلام۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو جدھر بھی وہ جائیں گے ان کے سامنے جو ہے وہ بسم اللہ بسم اللہ، جی آیا نو صدقے جائیے، ایسے ان کے سامنے جو ہے نا وہ
سلامتی ہو تم پر، سلام ہو تم پر، فرشتوں کی طرف سے اللہ کی جنت میں یہ انتظام ہوگا۔ آپس میں ملیں گے تو بھی ایسے ہی احترام ہوگا، محبت ہوگی، اور فرشتے بھی ان کو ایسے ہی سلام کریں گے، جدھر جائیں گے تو ان کے لیے سلام 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 کی صدائیں آئیں گی۔ اور اس کے جواب میں پھر وہ کیا کہیں گے؟ جب یہ عزت دیکھیں گے، جب یہ ماحول دیکھیں گے، اور جب یہ نعمتیں دیکھیں گے، اور جب یہ اللہ کی رحمتیں دیکھیں گے، تو پھر اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کی بات یہیں پہ ختم ہوا کرے گی، ان کی بات یہیں پہ ختم ہوا کرے گی، ان کی آخری پکار یہی ہوا کرے گی، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں۔ اللہ کی تعریفیں ہیں ساری کی ساری جو رب العالمین ہے، وہ تعریفیں اللہ کی کریں گے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ رب کی شان ہے۔ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ تو وہ اینڈ یہی ہوگا، وہ کہتے ہیں نا کہ مقدی مکاؤ، ٹھیک ہے، وہ بات ختم پھر کیسے ہوگی؟ وہ فائنل جو بات ہوگی نا ان کی، جب ان کو یہ تحفے ملیں گے سلامتی کے، تو پھر وہ کیا کہا کریں گے آگے سے؟ ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، آپ تمام جہانوں کے رب ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو یہ گفٹ ملیں گے، جن کو یہ نعمتیں ملیں گی، اور جن کو یہ احترام ملیں گے، اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ یہ جو جنت کا سلام ہے نا، اس کا بھی نام تحیہ ہے، اور جو دنیا میں ہمارا سلام ہے اس کا بھی نام تحیہ ہے۔ تو یہ جنت کے سلام کی ایک قسم ہے، جنت کے سلام کی ایک نشانی ہے، جس کو ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم جس کو کہتے ہیں، یہ جنت کا سلام ہے، جنت کا تحیہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اس کو ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپس میں جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو سلام کو رواج دینے کا حکم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے جنت کا تحفہ ہے جو دنیا میں ہمیں ملا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔